صدر سے. آپ دونوں نے باتیں سنی حسن نثار صاحب، یعنی کہ سیاستدان جو ہیں یا ہمارے لیڈران ہیں وہ بھی کوئی اقدامات نہیں لے رہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کو ٹرین کرنے کے لیے، ٹرینڈ پرسنلی نہیں ہے. اور جن بلو بک کی بات کی ہے ابھی لودھی صاحب نے، اس بلو بک کے اندر تو وی وی آئی پی کی ڈیفینیشن بس صدر اور وزیر اعظم تک محدود ہے. تو ادھر آپ کے وزرائے اعلیٰ سارے، آپ کے دیگر لوگ ہیں، کمشنرز تک جو ہیں روڈ بلاک کس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے مجھ سے بات کی ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں لودھی صاحب نے تو بڑا پروفیشنل طریقے سے اس کو بیان کیا اور بہت اچھا ہے، بڑی سینسیبل بات ہے، کامن سینس کی. میرا تو یہ پیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے بہت اپیل کی ہے. لیکن ڈھنگ کی بات یہاں سنتا کون ہے؟ اصل بات ہے ہمارے رویوں کی. یہ دے سک پیپل، یہ آتے کس چکر میں؟ یہ سارے سکھ ہیں آبویسلی. یہ سکنس نہیں تو اور کیا ہے. خود احسن اقبال صاحب نے، حالانکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، از اے پولیٹیشین، انہوں نے تو ظاہر ہے جزوی طور پہ اس کو ڈیفینڈ کیا ہے سچویشن کو، لیکن اس بات کا تو انہوں نے ہیٹس آف ٹو ہیم، اس بات کا اعتراف انہوں نے کیا ہے کہ 63 سال سے یہ جو لیگیسی ہے، یہ جو لعنت ہے، پھٹکار ہے کلونیل اس کی، وہ ساری. میں تو ایک اور کانٹرڈکشن ہے جس پہ میں پیٹتا ہوں. کیا؟ یہ کتنی خوبصورت، کتنی بلند و بالا ہستیوں کے نام کتنی ڈٹائی سے لیتے ہیں. یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، بہت انسیکیورٹی ہے، سب کچھ ہے. تو بھائی 3 خلفائے راشدین، میں نے تو ان کی شہادت کی بات کی ہے، جب پہلے شہید ہوئے تو دوسرے کو سیکیورٹی کا بندوبست کرنا چاہیے تھا، پروٹوکول کا کرنا چاہیے تھا. دوسرے شہید ہوئے تو تیسرے کو، چوتھے کو خوف خدا کرو. یہ بہانے. اور اف یو تھنک یو آر سو انسیکیور تو لیو دس جاب فار somebody who's better, who's brave, who can face it. مگر ایسے میں بات صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج کل کی صورتحال پاکستان کی بڑی مختلف ہے کہ کیا اس وقت کی صورتحال بھی بہت مختلف تھی. زندگی اپنی ہمیشہ ہر آدمی کو بہت قیمتی لگتی ہے. سچویشنز آتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، بگڑتی رہتی ہیں. تو جن خطروں سے اور جن اٹیک سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں، ان خطروں کے اندر تو ایک عام آدمی کی جان تو روز جا رہی ہے. یہ لیڈر بننے میں اتنی دیر لگتی ہے اور فلانا ایٹم گانا، اس طرح کی تھیری فلوٹ کی جا سکتی ہیں. وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے. اچھا. کائنات نہیں رکتی، دنیا نہیں رکتی. ابراہم لنکن جیسے بندے نہیں رہے تو کیا ہو گیا امریکہ کو؟ دس از نو آرگیومنٹ. سید یوسف رضا گیلانی کی پروٹوکول اسکواڈ میں 4 ہیوی بائکس ہیں، 6 پولیس کی ہائیلکس ہیں، 5 مرسیڈیز ہیں، 4 جیپس ہیں، 4 ایلیٹ فورس کی ہائیلکس ہیں، 1 ایمبولینس ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی صدر مملکت کے لیے بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سی ایم، گورنرز اور منسٹرز کے پروٹوکول اسکواڈ جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. مگر جو آپ سے کہا تھا یہ ہو گئے سیاستدان. جنرل چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے بیٹے کی کیا سیکیورٹی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. آپ کو پہلے بھی یہ خصوصی طور پہ فوٹیج ایکسکلوسیو دکھائی تھی، ایک بار پھر اسے ملاحظہ کیجئے. پروڈیوسر صاحبہ یہ پھر لگائیے پلیز. حسن نثار صاحب آپ بھی اقبال صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جو نظر آ رہی ہے گاڑی جو ریورس کی ہے، اس کے اندر چیف جسٹس کے بیٹے موجود ہیں. پیچھے جو ہے آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر پولیس اہلکار سیکیورٹی پرسنل بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ پیچھے ایک اور بھی ہے جو ابھی ادھر نظر نہیں آ رہی. جب یہ گاڑی باہر نکلے گی تو آپ دیکھیں گے 10 سے 15 پولیس اہلکار اور افسر جو ہیں یہ چیف جسٹس کے جو صاحبزادے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں. میں پوچھوں گی آپ سے احسن اقبال صاحب، ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن؟ بام بلاسٹ، خطرے، زندگی کو ڈینجر، میں اگری کرتی ہوں، مگر اس کے اندر دیکھیں بھی یہ جو انقلاب کی بات ہو رہی ہے وہ تو بہت ہی اسٹوپڈ قسم کی بات ہے، کیونکہ انقلاب کو رومانٹیسائز کرنے کی ایک خاص عمر ہوتی ہے جس سے میں تو گزر چکا ہوں. انقلاب بنیادی طور پہ بنی نا انسان کی ساری تاریخ جتنی بھی ریکارڈڈ ہے اس میں انقلاب بنیادی طور پہ پرانے استحصالیوں کو، پرانے بدماشوں کو نئے استحصالیوں اور نئے بدماشوں سے، پرانے مافیاز کو نئے مافیا سے ریپلیس کرنے کا نام ہے. اس میں کچھ نہیں رکھا. بیسیکلی تو یہ خام خامی بیچنے والی بات ہے پاکستان. اور ایک اور بات میں عرض کروں، انقلاب کے لیے ایک ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کی کوئی قیادت ہوتی ہے، وہ کارڈز ہوتے ہیں، وہ کو ہوا میں نہیں آیا کرتا. پاکستان میں آپ کہیں گے ادھر آپ جنرلوں کی بات کریں، چیف جسٹس کے صاحبزادے کی بات کریں، سیاستدانوں کی بات کریں، دس ڈزنٹ